الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیزان محترم، معزز سامعین، سامعات، پیارے بچوں، آج ایک طویل عرصے کے بعد میں اس کہلا میں آنا ہوا ہے. الحمدللہ دین کی نسبت پر بیٹھنا اور دین کی باتوں کو سننا یہ بڑی عظیم فضیلت کی نیکی، بہت فضیلت والی بات ہے یہ کہ اس دنیا میں جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ان میں سے آدمی اللہ کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جو محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور بڑے اطمینان اور سکون سے وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے اللہ کی طرف جب جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک سے واقف ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آئے، کس جگہ سے آئے؟ اور فرشتے بتاتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایک نیکی کی محفل سے آ رہے ہیں جہاں پر نیکی کی باتیں ہو رہی تھیں. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے تھے، چاہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، وہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، آپ کو تو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار، اگر آپ دیکھ لے تو ان کا شوق اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ آپ کی جنت چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار، اگر یہ لوگ آپ کی جنت کو دیکھ لیں تو ان کا شوق بہت بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ٹھیک ہے اے فرشتوں، تم گواہ رہو اس بات کے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. جو بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سب کی میں نے مغفرت کر دی. تو ایک فرشتہ کہتا ہے پروردگار، لیکن اس کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو خاص طور سے دین کی بات سننے نہیں آیا تھا، وہ ادھر سے نکل رہا تھا اور اسے کچھ کام تھا یا کوئی بات تھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر ایسے ہی بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا یشقی بہم جلیس، ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بھی جو بیٹھ جائے گا ہم اس کو بھی محروم نہیں کریں گے. جب سب کو دیں گے تو اس کو بھی عطا کریں گے، اس کو بھی دیں گے. تو کتنی بڑی نیکی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت دین کی محفل میں بیٹھنے والوں کی کس قدر قدر فرماتا ہے اور کس قدر اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن شیطان مردود جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب نہ ہونے پائے. اور جو مومن ہے، مومن بندہ ہے،
وہ نیکیوں کے کام، اطاعت والے کام نہ کرنے پائے۔ یہ شیطان مردود کی کوشش رہتی ہے ہمیشہ سے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بندہ مومن اللہ کی طرف آئے، انعامات حاصل کرے، اللہ کی اطاعت کرے، ثواب کا مستحق بنے، وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ لہذا جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو فوراً وہ ایسے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے، ایسی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ دینی محفل سے دور ہوتا ہوا چلا جائے۔ لوگوں کے پاس کھیل کود کے لیے بڑا وقت ہے، تفریح کے لیے بڑا وقت ہے، انجوائمنٹ کے لیے بڑا وقت ہے، منورنجن کے لیے بڑا وقت ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو شیطان آنکھوں کے سامنے ایسے پردے ڈال دیتا ہے، ایسے وساوس ڈالتا ہے، ایسے کام لا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور الجھ کر رہنے کے بعد وہ اس طرف دھیان نہیں دے پاتا ہے۔ یہ جو موسم ابھی چل رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جسے قربانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر دو بڑی مناسبت ہیں، دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کے اندر قربانی کا کرنا، اور دوسرا اس میں حج کا ہونا۔ 10 ذی الحجہ کو جو حج ہوتا ہے، یہ دو ایسی مناسبت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں بے انتہا ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حج جو خانہ کعبہ کی جو بنیاد ہے، بنیاد جو رکھی گئی، بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پہلی بنیاد رکھی، پھر فرشتوں نے رکھی، لیکن آثار اس کے مٹ گئے، ختم ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں باپ اور بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ تیار کیا۔ اس وقت کوئی سیڑھی تو تھی نہیں، لہذا ایک پتھر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر وہ تعمیر کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ رکھا کہ وہ پتھر دھیرے دھیرے بلند ہوتا جاتا تھا، جیسے سیڑھی بلند ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے پتھر بلند ہوتا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات چھپ گئے، موجود رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے، اور مقام ابراہیم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر پیر رکھے اور جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ پتھر دھیرے دھیرے اونچا ہوتا ہوا چلا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پر چھپے ہوئے ہیں، اس پتھر کو آج بھی وہاں پر وہ موجود ہے، ایک نشانی کے طور پر موجود ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے، لازم اور فرض نماز نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ وہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ یہ مرکز توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز قرار دیا، توحید کا مرکز بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی توحید کو بلند کرنے کے لیے تھی۔ لہذا حج کا اور قربانی کا دونوں کا خاص تعلق اللہ رب العزت کی توحید سے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی توحید کی دعوت کا جو تذکرہ فرمایا ہے قرآن پاک پہ، وہ بڑا البیلا ہے۔ یوں تو سارے نبی توحید کی دعوت دینے کے لیے تھے، اور سارے نبیوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ بھی ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ملت ابیکم ابراہیم کہا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہم لوگوں کو، تمام لوگوں کو ایک مناسبت بھی ہے کہ وہ ہمارے ایک باپ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دادا میں شمار ہوتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہے، تو وہ ان کے دادا بے شمار ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ اس پوری امت کے باپ قرار پاتے ہیں۔ یہودی بھی ہیں، انہی کی عزت کرتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کفار مکہ بھی ان کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ سارے پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل قرار دیا، اپنا دوست قرار دیا۔ یہ خلیل قرار دینے کی وجہ کیا ہوئی؟ آپ دیکھیں کہ جو چیز سب سے زیادہ اہم اللہ کے نزدیک، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک جو سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید، جس کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے، سارے پیغمبر کھڑے ہوئے، ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، اور اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ دیکھیں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، تو آپ کو بڑی حیرت انگیز چیزیں نظر آئیں گی، بہت حیرت انگیز۔ ابراہیم علیہ السلام جو شہر بابل کے ہیں، عراق کے، وہاں کا بادشاہ جو نمرود ہے، نمرود وہاں کا بادشاہ، اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے کہ مجھے لوگ میری عبادت کرو، میری رب مجھے پوجو، اور بہت سارے رب مورتیاں بہت ساری بنی ہوئی ہیں، مورتیاں بہت ساری، اور لوگ ان مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، تنہا۔ ایک طرف بادشاہ کی طاقت، اور دوسرا طرف ماحول، سماج، اور سماج میں سب شرک کرنے والے، سب کفر کرنے والے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے آزر، وہ بت بنانے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بت بناتا ہے، اس کو بیچتا ہے، بلکہ پروہت ہے، عبادت خانہ اس کا بہت بڑا ہے، وہ اس کا بڑا مہنت ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوجا کرواتا ہے سب۔ اس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم ہماری توحید کو بیان کرو، کیونکہ یہ سارے کے سارے بندے شرک میں مبتلا ہیں، یہ سارے بندے شرک کر رہے ہیں، اور تم تنہا اکیلے ہو جو موحد ہو، تو اب تمہارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ تم نے ہم کو مان لیا، تمہارا کام یہ ہے کہ اس توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اب ذرا سوچیں، اکیلے ابراہیم ہے، تنہا، اور پورا سماج، پورا معاشرہ، سب کا سب دشمن، ایسے موقع پر توحید کی بات کہنا ہی کس قدر مشکل ہے، کس قدر دقت طلب ہے کہ وہاں پر کوئی توحید کی آواز بلند کرے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا ہے، اور دوست اللہ رب العزت نے جس کو اپنا دوست کہا ہو تو اس کے پیچھے اس کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے اس کا جذبہ ہے، اس کے پیچھے اس کی محبتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی، ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ میرے عزیزوں، اسی کو حضرت ابراہیم کا اسوہ قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں۔ ابراہیم کا اسوہ اللہ نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور کہا کہ دیکھو ہم نے ابراہیم کے اندر تم لوگوں کے لیے بہترین اسوہ رکھا ہے، کہ ابراہیم نے کس طرح سے بغیر کسی کے پرواہ کیے ہوئے، کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بندے نے آگے بڑھ کر میری توحید کو ظاہر کیا۔
جہاں پر سارے لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کی عبادت سے بالکل دور، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کبھی ذرا سوچ کر دیکھیے، ہم اور آپ سب اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو بیان کریں؟ اور جیسے انسان کو کھانا اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر انسان کو اللہ کی توحید کی ضرورت ہے، انسان کے کھانے پینے سے کہیں زیادہ، اس لیے کہ انسان کی جو نجات ہے وہ اسی توحید پر ہے، انسان کی نجات توحید پر۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے اور اسی شرک پر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اور اللہ کو کیا بات پسندیدہ ہے کہ اس کے وہ بندے جو توحید پر ہیں، جو خود توحید پر ہیں، وہ آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کی توحید سے دور ہیں ان کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آئے۔ اسی لیے توحید کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے، سب سے بڑی نیکی، اور اسی لیے توحید کے تذکرے کو اللہ نے افضل الذکر قرار دیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ دو لوگ ہو گئے، دو قومیں، ایک قوم ہے وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہیں، مبتلائے شرک ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر قائم ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے؟ ان لوگوں سے جو اللہ کی توحید پر ہیں کہ تم آگے بڑھو، اور ان لوگوں کو جو توحید سے دور ہیں، شرک سے دور ہیں، ان کو توحید کی طرف بلاؤ، ان کو شرک سے نفرت دلاؤ، وہ شرک کو چھوڑنے والے بنے اور توحید کو اختیار کرنے والے بنے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے، ایک شخص، تنہا ایک آدمی، تمہارے سمجھانے سے، تمہارے کہنے سے، تمہاری دعوت دینے سے، تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھ لیے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے؟ مرضی یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے ہیں۔ نہیں، ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم کے اسوے میں اور تمام پیغمبروں کے اسوے میں نظر آتی، اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا اور اسے قیامت تک کے لیے اس تذکرے کو باقی رکھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص اٹھے ابراہیم علیہ السلام جن کے گھر کا ماحول شرک ہے، جن کے گھر کے اندر شرک ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا کریں، کوئی مانتا ہی نہیں، کیا کریں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، ارے کس سے کہیں، کون سنے گا، یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اسوہ رکھا ہے اور کہا وہ نوح جو میرا بندہ تھا 950 سال تک دعوت دیتا رہا، وما آمن معه الا قلیل، اور بہت تھوڑے لوگ اس پر ایمان لائے۔ یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی، اس کا تفسیری نقطہ کیا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی ہماری بات سنے یا نہ سنے، کوئی ہماری بات کا انکار کر دے، کوئی ہم سے خفا ہو جائے، روٹھ جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی اور تھکنا نہیں۔
روز آنا، نئے جوش کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ ذرا سوچیں 950 سال آدمی کسی کو ایک بار، 2 بار، 3 بار دعوت دیتا ہے، پھر ہمت ہار جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ارے بس کتنی بار کہیں اس سے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے جو میرا بندہ تھا نوح، وہ 950 سال تک اللہ کی میری طرف لوگوں کو بلاتا رہا۔ کتنا صبر اور کتنا حوصلہ! لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، جب آپ اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل کے اندر بساتے ہیں، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں، اور اللہ کی محبت جب دل میں آ کر بیٹھتی ہے تو پھر انسان صرف اللہ کی مرضی دیکھتا ہے، اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ پھر اسے یہ لگتا ہے کہ میرا رب کس بات سے خوش ہو رہا ہے؟ میرا رب اس بات سے خوش ہو رہا ہے کہ میں اپنے رب کی توحید کو بیان کروں لوگوں کے سامنے۔ جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں گرفتار ہیں، ان کے سامنے میں اللہ کی توحید کو بیان کروں۔ اور مجھے رزلٹ نہیں چاہیے، اس کے پیچھے مجھے غور نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے پورے صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ، اور روز آنا ایک نئے جوش کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اسی جوش کے ساتھ نکلتے ہیں کہ مجھے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے ان کی نگاہ اللہ پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے۔ اللہ رب العزت کس بات سے خوش ہو رہا ہے؟ میرے یہ بڑھتے ہوئے قدم، ایک ایک قدم پر اللہ نیکیاں دے رہا ہے۔ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ایک ایک الفاظ پر نیکیاں دے رہا ہے۔ میری ایک ایک حرکت پر ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس برا بھلا سننے پر مجھے ثواب عطا ہو رہا ہے۔ کوئی دھکا دے رہا ہے، اس دھکے پر مجھے ثواب عطا ہو رہا ہے۔ کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہے، کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ثواب عطا ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میری توحید کو بیان کرنے کے لیے کس قدر پرجوش ہے، اور کس قدر باہمت ہے، اور کس قدر یہ لگا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسا موقع آتا ہے کہ بادشاہ کے پاس ان کی شکایت پہنچائی گئی، نمرود کے پاس، اور اللہ اکبر، کیا جذبے اور کیا جوش سے بھرے ہوئے ابراہیم علیہ السلام! اللہ نے ہمارے سامنے ان کو نمونہ بنا کر پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، اپنے دربار میں طلب کیا۔ اب ذرا سوچیں، جہاں پر تلواریں کھڑی ہوئی ہیں اور جہاں پر ایک حکم کے اوپر گردن اڑا دی جائے، اس بھرے دربار کے اندر ابراہیم علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میرا رب اور تمہارا رب دونوں کا رب اللہ ہے، اور تم جو معبودوں کی دعوت دے رہے ہو یہ جھوٹے معبود ہیں۔ اور بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، اس سے کسی نے آج تک ایسی کبھی بات ہی نہیں کی تھی، اس طرح سے کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی تھی۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں ڈرنا نہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں صرف اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر جاگزی ہونا ہے۔ اس بادشاہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو ثابت کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ پورا تذکرہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کہتا ہے رب تو میں ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بالکل نہیں، میرا رب ایک اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تم واقعی رب ہو تو اسے نکالو۔
تم اسے مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دو، میرا رب کرتا ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز کی کڑک اور جو دلیل کے پیش کرنے کا انداز ہے، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، یہ بناوٹی نہیں ہوتا، یہ دکھاوا نہیں ہوتا، یہ اندر کی آواز ہوتی ہے جو سامنے آتی ہے۔ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک جوش کار فرما ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اب اس نے اپنی آخری چال چلی اور کہا کہ ہم تمہیں پھر قتل کروا دیں گے، مار دیں گے تمہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ لکڑی کی ٹھیکیاں لگائی گئیں، بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ زندہ آگ میں جلایا جائے ابراہیم کو، اور لکڑی کی ٹھیکیاں لگائی جا رہی ہیں اور ابراہیم اس کے سامنے سے ان کو گزارا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی دعوت دے رہے ہیں، جو ان کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، جو آگ کی ٹھیکیاں لگا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں، ان کے سامنے موت کا کوئی خوف ہی نہیں۔ اور کیوں خوف ہوگا؟ موت زندگی کا خاتمہ تو ہے ہی نہیں، موت تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے، لہذا اس میں خوف کیسا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے وہ آگ روشن کی گئی، بھڑکائی گئی آگ، اور جب دیکھا کہ ابراہیم پر کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے تو بادشاہ نے کہا اس کے کپڑے اتارو، ننگا کرو اسے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے ننگا کر کے تب اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، سب سے پہلے، سارے نبیوں سے پہلے، سب سے پہلے۔ جن لوگوں نے وہاں ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی تھی، آج اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ رب العزت ان کو وہ عزت عطا فرمائے گا، وہ عزت اور وہ شان عطا فرمائے گا جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور مزے کی بات کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ان کے اوپر کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں، جنہیں ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں، اس کے اندر تذکرہ ملتا ہے، جو سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں ملتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار آپ کا خلیل آگ میں کودنے جا رہا ہے تو آگ میں جھونکا جائے گا۔ اے اللہ رب العزت، اب کیا ہوگا؟ کیا ہم ایسا نہ کریں کہ آگ کو بجھا دیں یا بادشاہ کو مار دیں یا ابراہیم کو وہاں سے اٹھا لیں؟ اللہ نے کہا کہ تم جاؤ ابراہیم سے پوچھو، ابراہیم کیا کہتے ہیں ان سے طلب کرو، پوچھو ان سے۔ چنانچہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں، ابھی ان کے کپڑے اتارے نہیں گئے ہیں، آگ میں جانے کے لیے بالکل ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے آتے ہی کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کا سلام ہو، کیا ہم اس بادشاہ نمرود کی گردن نہ مروڑ دیں یا اس آگ کو بجھا نہ دیں؟ ایک پروں سے ہوا کریں اور یہ بجھ جائے آگ، یا آپ کو ہم اپنے پروں پر اٹھا لیں؟ آپ حکم دیجئے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں، میرا اللہ کیا مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرشتے ہکا بکا ہو کہنے لگے بالکل دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ کہا ہے تو پھر تم کیوں آئے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا نہیں، ہم بس اللہ نے کہا تھا جاؤ، ابراہیم جو کہے وہ کرنا۔ اب میرا رب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے۔ اس دنیا میں رہنے کا فیصلہ ہے تو وہ مجھے منظور ہے،
اور دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا فیصلہ ہے تو وہ مجھے منظور ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو جواب ہے کہ فرشتے تو وہاں سے واپس ہو گئے اور اللہ نے براہ راست آگ سے کہا، درمیان میں کوئی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا اللہ نے۔ ابراہیم کی اس محبت کو اللہ نے دیکھا اور اللہ نے آگ سے کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن گئی۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر دل کے اندر یہ آ جائے اور یہ ایمان بیٹھ جائے ہمارے اندر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو سب واقف ہے، وہ ہمارے حال سے واقف ہے، وہ ہمارے دل سے واقف ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، دشمن میرے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے ہم واقف ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اے نبی، جب کفار آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آپ کو یہ محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا، اللہ رب العزت کے لیے آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پانی پیا، آپ ٹہلے، آپ گھومے، آپ بازاروں میں گئے، آپ نے دنیا کا انتظام کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ پسندیدہ ہے اللہ کی توحید کا اظہار کرنا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ کتنا کیا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن پاک میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے شاندار امت ہو، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا ہے، تمہارا وجود دوسروں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ نیک کام سب قابل قبول ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے والا ہے، اس کا چرچا کرنے والا ہے، اس میں نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی افضل ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی زیادہ محبت ہے، کون کتنی زیادہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت، یہ خون، یہ کھال، یہ ہڈی، یہ سب کچھ نہیں پہنچتی ہے اللہ کے نزدیک، یہ سب یہیں رہ جاتی ہے۔ پھر کیا پہنچتی ہے؟ اللہ کے پاس کیا چیز پسندیدہ ہے؟ گوشت یہیں رہ گیا، گوشت ہم نے کھا لیا، خون یہیں رہ گیا، کھال یہاں اتار لی گئی، ہڈیاں یہیں رہ گئی، پھر پہنچا کیا؟ فرمایا ینالہ التقویٰ منکم، تم نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تقویٰ کتنا اختیار کیا ہے، اس دل میں محبت کتنی اللہ کے لیے تھی تمہارے دل میں کہ اللہ کے حکم سے ہم یہ قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے رب کے لیے قربانی ہے، یہ دکھاوے کے لیے قربانی نہیں ہے کہ چونکہ میرے فلاں بھائی نے کیا ہے، بڑے بھائی نے کیا ہے، چھوٹے نے کیا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے پچھلے سال کیا تھا اور اس سال اگر قربانی نہیں کریں گے تو 4 لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں ہے۔ دلوں کو اللہ جھانکنے والا ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک استعارہ ہے، یہ ہمیں واقعہ کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس کی توحید کا بھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اللہ کی توحید کے لیے نہ اپنے گھر سے ڈرنے والے، نہ باہر سے ڈرنے والے، نہ بادشاہ کے دربار میں ڈرنے والے، نہ موت سے ڈرنے والے، آگ میں کود پڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ نے خواب دکھایا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا ایک طویل زمانے کے بعد ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا. مصر سے فلسطین کی طرف جاتے ہوئے مصر میں ولادت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ چلیے. اور مصر سے جب وہ چلتے ہیں تو راستے میں آج وہ جگہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے یہ، اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. چاروں طرف ٹیلے، بڑے بڑے پہاڑ اور زمین، پتھریلی زمین، گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، سوکھی گھاس بھی نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، دور دور تک صرف ریگستان اور کچھ نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام مصر سے چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور آتے آتے جب مکہ مکرمہ کی وادی میں پہنچتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ، ان کی بیوی، اسماعیل، دودھ پیتا ہوا بیٹا، 1 مہینے کا بچہ ہے ابھی، دودھ پیتا ہوا، اور اللہ حکم دے رہا ہے ان کو یہی چھوڑ دو اور تم آگے بڑھ جاؤ. ذرا سوچیے، ہمارے دماغ پر تو مصلحتیں کی چادریں پڑی ہوئی ہیں. ہم لوگ اس قدر بزدل ہو چکے ہیں کہ ہر کام میں صرف مصلحت ڈھونڈتے ہیں. ارے نہیں صاحب ٹھیک ہے، حکمت نہیں ہے. حکمت انبیاء کرام کی ہوتی ہے، بزدلوں کی حکمت نہیں ہوتی ہے. آپ توحید کی بات نہ کر سکیں اور ڈریں، خوف کھائیں. آپ اپنے رشتہ دار سے نہ کہہ سکیں کہ یہ کام حرام کام ہے جو تم کر رہے ہو. آپ کے سامنے آپ کا دوست گلے میں تعویذ پہنے ہوئے، ہاتھ میں گنڈا پہنے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس سے کہہ نہیں سکتے. آپ بول نہیں پا رہے ہیں اس سے کہ بھائی یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ مت کرو مت کرو. تم کہہ نہیں سکتے. اس کا نام حکمت ہے. پھر ہم کہتے ہیں حکمت ہے صاحب، مناسب نہیں ہے. اس کا نام حکمت نہیں ہے، اس کا نام بزدلی ہے. اس کو حکمت نہیں کہتے. ذرا سوچیں آپ پہلے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم چھوڑو اپنی بیوی کو اور بچے کو اور آگے بڑھ جاؤ تم. ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. ہاجرہ کو وہ اپنے گود میں اسماعیل کو لیے ہوئے ہیں، وہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن باپ ہیں، شوہر ہیں، آنکھوں سے آنسو تو گریں گے ہی. دل ہے، دل تو تڑپے گا ہی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے پر وہ عمامہ سا ڈال لیا اور گردن جھکائے ہوئے آگے بڑھنے لگے. ہاجرہ نے پوچھا، کہا ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اونٹ پر نہیں بٹھایا، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہو، کیا بات؟ ابراہیم علیہ السلام کی آواز رندھی ہوئی ہے، کچھ بول نہیں رہے. تاریخ کا یہ وہ مقام ہے جو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. ابراہیم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہاجرہ پیچھے چھوٹتی جا رہی ہیں. آخر کار ہاجرہ کہتی ہیں، ذرا سوچیے، وہ اللہ کی بندی، اللہ کی نیک بندی، اللہ کی خاتون، کیا کہنے، کیا نیک بندی. وہ کہتی ہیں کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، اللہ امرک، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنے بچے کے ساتھ چھوڑ کر جاؤ؟ ورنہ ایسا تو کوئی نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک لفظ کہا، نعم، ہاں. اتنا سنتے ہی حضرت ہاجرہ کا چہرہ کھل اٹھا اور کس یقین کے ساتھ وہ کہتی ہیں، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم اپنے آنکھوں سے یہ ٹیلے دیکھ رہے ہیں، یہ ریگستان دیکھ رہے ہیں، یہ دھوپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین، یہ ایمان. اور شاید اللہ کو یہی دکھانا تھا ہم لوگوں کو، ہم جیسے کمزور ایمان والے جو آئندہ آنے والے ہیں، اللہ ان کو دکھانا چاہتا ہے کہ بندے یہ ہوتے ہیں، ہماری بندیاں ایسی ہوتی ہیں. ایمان اس کو کہتے ہیں. یہ اللہ ہم جیسوں کو دکھانا چاہ رہا ہے.
اور وہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر روانہ ہوتے ہیں اور ادھر بچہ، اب اسے پانی چاہیے، دودھ چاہیے، دھوپ کی تمازت ہے۔ حضرت ہاجرہ وہ دوڑتی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کہ کہیں کوئی پانی نظر آ جائے، کہیں اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں تو پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر پانی ہے اور وہاں پر ہم جائیں اور جا کر پانی پئیں۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے، پہلا چکر پورا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور حضرت ہاجرہ بھی جان رہی ہے۔ پھر دوسرا چکر ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور حضرت ہاجرہ بھی جان رہی ہیں کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ اپنی کوشش کر رہی ہیں کہ پروردگار ہم اس دنیا میں ہیں، یہ دنیا تو نے سبب کے تحت بنائی ہے، دنیا میں ہمارے قدم چل رہے ہیں، ایمان تیرے اوپر ہے، ایمان پروردگار تیرے اوپر ہے، دنیا میں آپ نے حکم دیا ہے، حکم کیا کہ ہم تابع داری کر رہے ہیں۔ آخرکار اللہ رب العزت حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں اور اسماعیل علیہ وہ زمین پر اپنا پیر مارتے ہیں، ایڑی مارتے ہیں زمین پر، اور وہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، آب زمزم۔ اس دن سے جو وہ چشمہ جاری ہوا ہے آج تک جاری ہے، کوئی اور کنواں ہوتا سوکھ گیا ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کی قدرت کا بیان۔ ایک حبشی تھا، وہ کنویں میں گر گیا اسی زمزم میں۔ حضرت عثمان کے سامنے مقدمہ پہنچا، معاملہ پہنچا کہ کیا کیا جائے۔ آپ نے کہا حبشی کو، اور اتفاق سے کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ پھول گیا تھا، اس کے اندر پھٹ گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کہا زمزم، اس حبشی کو نکالو، زمزم کا پورا پانی نکالا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے ڈول سے زمزم کا پورا پانی نکالا، زمین دکھائی پڑنے لگی، کیچڑ دکھائی پڑنے لگا، لوگ اوپر آ گئے۔ لوگ جو ہی اوپر آئے ہیں وہ زمزم کا کنواں پھر سے جاری ہو گیا۔ آج بڑے بڑے اتنے موٹے موٹے پمپ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں جو انتہائی اسپیڈ سے پانی کو کھینچتے ہیں، پانی کا سوتا کبھی خشک نہیں ہوتا۔ بے آب و گیا کی زمین ہے وہ ہمارے ہاں ہندوستان کی زمین نہیں ہے کہ نیچے پانی پانی موجود ہے، بے آب و گیا زمین۔ سینکڑوں کلومیٹر تک آپ چلے جائیے، آپ کو پانی کا کوئی کنواں نظر نہ آئے، کوئی تالاب نظر نہ آئے وہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وہ وقت آئے گا، یہی مکہ مکرمہ سبزہ زار ہو جائے گا، پانیوں کی بہتات ہوگی، پانی کی بہتات ہوگی اور سبزہ زار ہو جائے گا، تب تم قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ دور آ گیا ہمارے زمانے میں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ رب العزت نے وہ کنواں جاری فرما دیا۔ اور اس کے بعد ابراہیم آتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، حکم ہوتا ہے آپ ملاقات تو کر سکتے ہیں، رکیں گے نہیں زیادہ دن، واپس جائیں گے۔ آزمائش ایک دن کی نہیں ہے، 2 دن کی نہیں ہے، 3 دن کی نہیں ہے، حکم ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چلتے ہیں، آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے آپ ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ان کو لے کر نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت اسماعیل بڑے ہونے شروع ہوئے، 5 سال یا 6 سال کی عمر ان کی۔ قرآن پاک نے کہا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑنے لگا، جیسے چھوٹے چھوٹے بیٹے دوڑتے ہیں اور باپ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، کتنا خوشنما منظر ہوتا ہے۔ اس عمر میں جب پہنچے، ابراہیم علیہ السلام رات میں سوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب دیکھا، خواب ہی 1 دن 2 دن، اللہ کی وحی نہیں آئی ہے، فرشتہ نہیں نازل ہوا ہے، خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ نبی ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ اللہ کی پناہ، ذرا سوچئے پہلے آپ، ایمان کا وہ جذبہ دیکھیے۔
اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، چھری لیتے ہیں، چاقو لیتے ہیں، اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں، آدھے راستے میں تھوڑی دور پر پہنچتے ہیں، نبی ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، کیا رائے ہے تمہاری، کیا کہتے ہو؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے، قیامت تک لوگ پڑھتے رہے۔ کیسی ماں ہے وہ ہاجرہ جس نے اپنے بیٹے کی وہ ایمان پر تربیت کی، اللہ کی محبت دل کے اندر بٹھا دی۔ کیسے باپ ہیں ابراہیم جنہوں نے ایک 5 سال 6 سال کے بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیوست کر دی۔ وہ کہتے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کریے، آپ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فرشتے حیران ہیں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ قرآن پاک نے تذکرہ فلما تلہ للجبین، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر گرا دیا، چھری ان کے حلق پر رکھ دی، اپنے طور پر اب بس ایک ہی کام ہے کہ چھری چلنے ہی والی ہے کہ جبریل وہاں پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ٹھہر جائیے، قد صدقت الرؤیا، ٹھہر جائیے۔ آپ اس آزمائش میں پورے اترے جو اللہ نے آپ سے کی۔ ایک دمبا جنت کا لایا گیا اور اس دمبے کو کہا گیا ابراہیم سے کہ اس کو ذبح کیجیے اللہ کے نام پر، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت تک کے لیے یہ نمونہ رکھ دیا، یہ قربانی رکھ دی۔ جب آپ اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہ جانور نہیں ذبح کر رہے ہیں، آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار میں اسی طرح سے تیرے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پروردگار آپ کا حکم ہے اور میں سراپا تیار ہوں، میرے دل میں پیسوں کی اب کوئی محبت نہیں، میرے دل میں اب کچھ نہیں، صرف آپ کا حکم ہے، جو آپ نے کہہ دیا بس اسے مجھے کرنا ہے۔ آج نہ معلوم کتنے لوگ ہیں فضول قسم کے لوگ جو ان قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قربانی سے کہتے ہیں کہ وہ پیسہ بانٹنا بہتر ہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کی دولت اگر تم تقسیم کر دو تب بھی وہ ایک قربانی کے برابر نہیں ہو سکتی، قربانی کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر کی جو ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے آئے، نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فصل لربک، رب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر، قربانی کر۔ قربانیاں تو لوگ کر ہی رہے ہیں، بتوں کے نام پر قربانی ہو رہی ہیں، اپنے لیے لوگ جانور ذبح کر، قربانیاں تو ہو ہی رہی ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے، جو توحید ہے تمہاری، یہ تمہاری توحید کا گراف کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، تمہارے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے۔ ابراہیم کا نمونہ تمہارے سامنے پیش کیا گیا، اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھو ذرا سا، کتنا ہے تمہارے اندر وہ اطاعت، وہ تسلیم کتنا ہے۔ اب تمہاری قربانی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کے راہ میں پیش کی جانے والی ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے قربانی کی، ہم نے قبول کیا، اب اس گوشت کو خود کھاؤ، خود کھاؤ، جمع کر کے رکھو، دوسروں کو کھلاؤ، جو چاہو اب تم کرو، یہ گوشت تمہارا ہے۔ ہاں اطعموا البائس والمعتر، تھوڑا سا غریب و محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اس قربانی میں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جمع کر کے رکھنا چاہتے ہو وہ بھی رکھو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ جو آج لوگوں میں ہو گیا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے اور ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ آسانی کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں، آپ 3 حصے کریں، 4 حصے کریں، بس 5 حصے کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی۔ اللہ کو جو پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے۔ توحید کتنی ہے، تسلیم و رضا کتنا ہے، اللہ کے سامنے کتنا جھکنے کے لیے تیار ہو تم۔
اللہ رب العزت کی توحید کتنی ہے تمہارے اندر؟ یہ ہے مین کور اور بنیادی چیز۔ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک جوش موجود ہے؟ یا ہم سارے انسانوں کی طریقے سے بس ہمارے صرف کام ہیں کھانا پینا سو جانا دنیاوی کام کر لینا بس؟ اگر یہ ایک مسلمان کی زندگی اگر ایسی ہو جائے تو مسلمان قوم تو اس لیے برپا نہیں کی گئی، پھر تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا کیا؟ جو قوم بھول جائے کہ اس کا کام کیا تھا، جو خود شرک کرنے لگے، جو خود کفر کرنے لگے، جو بدعتیں کرنے لگے، اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے آئی؟ ذرا سوچ کر دیکھیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام بہتر شوہر ہے اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی کس قدر اللہ کی بندی ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آپ میں جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، دین کے نام پر اپنی بیوی کو آپ کتنا سمجھاتے ہیں، کتنی توحید بتاتے ہیں، کتنا دین بتاتے ہیں، کتنا دین کا تذکرہ کرتے ہیں، کتنا دین کا چرچا کرتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ذرا سوچ کر بتائیے ان بچوں کو کب آپ نے اپنے پاس بٹھالا ہے اور اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر داخل کی؟ کب حضرت نبی کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آپ نے بات کی؟ کب ان کے دل کے اندر یہ بات آپ نے بٹھائی ہے کہ تمہاری نجات کے لیے صرف ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی تمہاری نجات کے لیے نہیں ہے؟ نہ پیغمبر ہے پہلے کے اور نہ بعد میں کوئی انسان ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ نے آخری پیغمبر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ان کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں آپ نے کتنا بتایا؟ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں ہیں اس دنیا میں؟ آج زندہ ہیں کل موت آ جائے، ابھی تو ہم زندہ ہیں، ہم بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سب ہمارے لیے امتحان ہے۔ کل اللہ اپنے سامنے قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور ہم سے سوال کرے گا، ہم نے تم نے یہ نعمت دی، یہ نعمتیں دی، یہ دیا، یہ دیا، تم بتاؤ کہ تم نے اس میں میرے لیے کیا کیا؟ تم بولنا جانتے تھے، بتاؤ میرا کتنا تذکرہ کیا؟ کتنے لوگوں کو تم نے شرک سے آگاہ کیا کہ غیر اللہ کے لیے قربانی مت کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مت کرنا، غیر اللہ کے نام پر جو یہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے یہ فاتحہ مت پڑھنا، غیر اللہ کے لیے کچھ مت کرنا، وہاں مزاروں پہ جا کے جو دھاگے لے کر آتے ہو مت لانا، وہاں جو مزاروں کا غسل شریف کا جو پانی لے کر آتے ہو اور اپنے بدن پر اس کے رگڑتے ہو اور عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہاری بیماریاں ٹھیک ہوں گی، یہ مت کرنا، شرک ہے یہ۔ ذرا بتاؤ کہ تم نے تمہاری اپنی زبان کا استعمال کتنا کیا ہے؟ کہ اللہ نے ذمہ داری دی تھی، ذمہ داری کو ہم نے کتنا ادا کیا؟ ابھی آپ کو گھر میں دعوت دینی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہو، بیٹی کی شادی کرنی ہو، کوئی فنکشن کرنا ہو، ایک کاپی نکالتے ہیں، نام لکھتے ہیں، فلاں کا لکھو، فلاں کا لکھو، فلاں کا لکھو، یہ رشتہ داروں کے نام ہیں، یہ دوستوں کے نام ہیں، ان کو بلانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے کھانے پہ، یہ آئیں گے اور آپ بھی ان کے یہاں جائیں گے، یہ سب ٹھیک ہے، اللہ کا حصہ کہاں ہے؟ کتنے انہی میں سے جو لوگ تم نے نام لکھے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو تم نے اللہ کی توحید پہنچا دی؟ کتنے لوگوں کے سامنے کفر کو، شرک کو واضح کر دیا؟ ان کے سامنے کہہ دو کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہم ہیں اور ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب صرف ایک اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، باقی کسی سے نہیں مانگا جائے گا، صرف اللہ سے مانگا جائے گا۔
کسی کو نہیں پکارا جائے گا مدد کے لیے، صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ایک آیت کا مطلب بتا دیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنی زندگی کا مشن بنا لیجئے یہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بس یہ زندگی کا مقصد بن جائے، اس ایک آیت کے اوپر پوری زندگی گزر جائے۔ دعوت دینا ہے، بتانا ہے، شرک برداشت نہیں ہوتا، کفر برداشت نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کے ساتھ میں دوئی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، اب یہ سجدہ کسی غیر کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے، پروردگار عطا کر دے، دے دے، اب یہ غیر کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ فلاں کے صدقہ و طفیل میں دے دے، فلاں کے صدقہ و طفیل میں دے دے، اب نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی صدقہ، کسی کا طفیل، کچھ نہیں، صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ یہ توحید کی دعوت، اس توحید پر قائم رہنا، اس توحید کو پھیلانا، اس توحید سے لوگوں کو واقف کرانا، بچوں کو واقف کرانا، اپنے رشتہ داروں کو واقف کرانا۔ ایک روایت ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا درجہ مجھے نہیں معلوم ہے، کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں کرنا، رب ذوالجلال کا ذکر کرنا، اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ لوگ کہیں تو پاگل ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں صاحب، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں ایک اور روایت یاد آئی، صحابہ کرام تابعین جو ہیں ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ لوگوں نے تو صحابہ کو دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے، بتائیے صحابہ کیسے تھے؟ ہم لوگ اور صحابہ میں آپ کیا فرق پاتے ہیں؟ بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، تابعین کے زمانے کی بات ہے۔ صحابہ دنیا سے جا چکے، ان کے دیکھنے والے تابعین زندہ ہیں اور ان کے بچے ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو ان کو مجنون سمجھتے کہ یہ پاگل ہیں، اور اگر وہ تم کو دیکھ لیتے تو پکا منافق سمجھتے، پکا منافق۔ میرے عزیزو اپنے آپ کو غور کر کے دیکھ لیجیے، زندگی تو ہے اور کٹی رہی، سب کی کٹ رہی ہے۔ ہم اور آپ آج ہے کل نہیں رہیں گے، موت کا فرشتہ کب آ جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہماری یہ زندگی چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہر دن ہم قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کل رکھے جائیں گے کہ پرسوں رکھے جائیں گے پتہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ڈور کب کھینچ لی جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا لے کر جا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آپ توحید کی دعوت دے رہے، لوگ خفا ہو گئے، کوئی بائیکاٹ کیے دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہے دے رہا ہے۔ اللہ کی توحید کا تذکرہ، جس دن آپ کے ساتھ یہ حالت ہو جائے آپ سمجھ لیجئے کہ تمہاری زندگی وصول ہو گئی۔ اللہ کی توحید کا تذکرہ اور لوگ خفا، کیا کہیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے نکلتے، توحید کی دعوت اچھی نہیں لگتی، لوگ ببول کے اتنے بڑے بڑے کانٹے لا کر ڈال دیتے ہیں کہ ابھی یہ صبح نکلیں گے اور پیر میں کانٹا چبھ جائے گا، زخم ہو جائے گا تو گھر کے اندر بیٹھ جائیں گے، تذکرہ نہیں ہوگا توحید کا، پھر تذکرہ نہیں ہوگا، چپے بیمار پڑے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نکلتے ہیں، پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں، ایک کانٹا چبھا، آگے چلتے ہیں دوسرا کانٹا چبھتا ہے، اس کے آگے چلتے ہیں تیسرا، دونوں پیر آپ کے لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عزیمت، وہ حوصلہ، قدم پیچھے نہیں ہٹتے، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ خون کے نشان زمین پر پیر پڑ رہے ہیں اور اللہ کے نبی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں انہی زخمی پیروں کے ساتھ۔ کفار نے آپ کو روکنے کے لیے
اوباش لڑکے لگا دیے جو آپ کے پیچھے تالیاں بجائیں اور تالیاں پیٹتے ہوئے چلے. ذرا سوچ کر دیکھیے گا, آپ آگے بڑھ رہے ہوں اور پیچھے لڑکے ہنگامہ کر رہے ہوں, شور مچا رہے ہوں, کوئی پتھر پھینک رہا ہو, کوئی کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, اور ان سب سے بے پرواہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں. ہم ان کی امت ہیں, ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں, ہم کتنا تذکرہ کرتے ہیں, ہمیں تو پتھر بھی نہیں پڑتے. اب تو پیروں میں کوئی کانٹا بھی چبھونے والا نہیں رہا. اب تو صرف اتنا ہے کہ ہم یہ بات کہیں گے, اس آدمی کا چہرہ بن جائے گا, یہ روٹھ جائے گا, خفا ہو جائے گا, بس ہم ڈر گئے, خوف کھا گئے. نہیں صاحب, ہاں ٹھیک ہے. کسی کے چہرے پر شکن پڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے, لیکن کفر ہوتا رہے, شرک ہوتا رہے, یہ گوارا ہے. سوچ کر دیکھیں پہلے, اللہ نے قربانی کا یہ موسم رکھا ہے, حج کا یہ موسم رکھا ہے, یہ عید الاضحیٰ کا یہ موسم جو آنے والا ہے. حج ایک اللہ کی عبادت, توحید کا اقرار ہے, توحید کا اعلان ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی. تم کس پر ایمان لانے والے ہو؟ ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہو. آؤ اسی کے گھر کا طواف کرو, بس ساری دنیا کے طواف سے تم کو چھٹی مل گئی. آؤ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو, پھر دنیا کے ہر سجدے سے اپنے سر کو اوپر اٹھا لو. آؤ یہاں پر اللہ کے سامنے مانگ لو, پھر اب دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو لگا دینا, اس کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی ہم سے باتیں کرتے رہتے تھے, اور جو ہی بلال اذان دیتے تھے اللہ کے نبی اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے گویا ہم کو پہچانتے ہی. جس کی نگاہ زمین پر چلتے ہوئے اللہ کی طرف, یہ جو آخرت کی تیاری آدمی کر لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے. اور جب مرنے کا وقت آتا ہے, اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ یہ جو بندہ میرا ہے, یہ مصیبتیں جھیلنے والا, دوسروں کی باتیں سننے والا, کوئی اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے, کوئی دھکا دے رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کے پاس دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے, دنیا بھر کی یہ باتیں کرنے والا, اب جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے آتے ہیں, فرشتوں کو حکم ہے پہلے سلام کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس اٹھ اور چل اپنے رب کی طرف, چل اپنے رب کا انعام دیکھنے کے لیے چل. دنیا میں تمہارا وقت پورا ہو گیا, جو آزمائشیں آنی تھی آ چکی, جو تکلیفیں, بیماریاں, اذیتیں, مسائل جو ہونے تھے سب ہو چکے. آؤ اللہ کی طرف چلو, اللہ کا انعام لینے کے لیے چلو, اللہ کا دیدار کرنے کے لیے چلو, اللہ کے سامنے اپنے ان اعمال کا بدلہ پانے کے لیے چلو. چلو اللہ کی طرف چلو کہ اللہ تم سے اب براہ راست بات کرے گا, بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہوگا. اب اللہ کہے گا اے میرے بندے آؤ, مجھ میرے قریب آؤ اور بتاؤ مجھے میں نے تمہیں یہ دیا, کیا کیا تم نے؟ اور بندہ کہے گا پروردگار میں نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوها, یہ جنت ہے, سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی جانب سے تم کو سلام کیا جا رہا ہے, آؤ میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. ادخلوها بسلام آمنین, جاؤ اطمینان کے ساتھ, آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. کوئی رنج نہیں, کوئی ملال نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی بیماری نہیں, ہمیشہ صحت یاب رہو گے, کبھی تمہاری بیماری نہ آئے گی, ہمیشہ رہو گے, موت نہ آئے گی, جوان رہو گے, بڑھاپا نہ آئے گا. اب تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی جو تم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی, کبھی تم نے سنی بھی نہیں ہوں گی. پوری دنیا میں کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال نہیں آیا ہوگا. آؤ ان نعمتوں کی طرف چلو, اللہ کی نعمتیں وہ تمہارے لیے حاضر کی جائیں. میرے عزیزوں, یہ دن بہت قریب آ رہا ہے. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. یہ جو حج کا مہینہ ہے, یہ جو قربانی کا مہینہ ہے, اس کی روح کو سمجھیے, اس کی جان کو سمجھیے. اس کی روح توحید ہے,
قربانی کی روح توحید ہے، حج کی روح توحید ہے، اللہ کا جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ توحید کا اعلان ہے۔ اس روح کو سمجھ لیجیے، اس کی دعوت کو سمجھ لیجیے، اس فکر کو سمجھ لیجیے، انبیاء کرام کے وجود کو سمجھ لیجیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سمجھ لیجیے، ان کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ کو سمجھ لیجیے۔ اللہ کے لیے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہے، قربانی ہے، یہ سب ہے کس لیے؟ یہ توحید کو اجاگر کرنے کے لیے، توحید کو اجاگر کرنا، اس توحید کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا۔ جو آگے بڑھ گیا اور جس نے اس کو چمٹا لیا اپنے سینے سے اور جس نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہ جوان ہو کہ بوڑھا ہو، وہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس نے اس مقصد کو پا لیا اور اس نے اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا اور وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہو گیا۔ پھر اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، اللہ اکبر، جسے اللہ خود اپنی جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ وہ جس کے بارے میں اللہ کہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کیے، فرشتے کہیں پروردگار یہ جو توحید پر تو ہے، توحید کی دعوت دیتا رہا، توحید کی تبلیغ کرتا رہا، لیکن اس نے کچھ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں نے اس کے گناہوں کو دنیا سے چھپا دیا تھا، آج قیامت کے دن بھی میں اس کو رسوا نہ کروں گا، اس کے گناہوں کو مٹاؤ، اس کے گناہوں کو ہٹا دو، ریموو کر دو، بالکل صرف نیکیاں باقی رہ جائیں گی اور اللہ کا حکم ہوگا اسے سب کے سامنے عزت کے ساتھ پیش کرو اور پوری عزت کے ساتھ اسے جنت میں داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نے آسمان و زمین کے برابر بھی گناہ کر لیا ہے لیکن میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ رب الارباب ہے، وہ عزیز المتعال ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملوک ہے، وہ جنت اسی نے بنائی ہے۔ وہ اپنی توحید پر آنے والوں کو، توحید کی دعوت دینے والوں کو، توحید کے لیے جذبہ رکھنے والوں کو، توحید کے لیے بیٹھنے والے کو، سننے سنانے والے کو، توحید کے لیے کرنے والے کو اللہ ایسی قبولیت دیتا ہے، ایسی نیکیاں دیتا ہے، ایسا اللہ انعام دیتا ہے جو کسی نے تصور نہیں کیا ہو۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤ، اس توحید پر خود بھی آؤ، دوسروں کو لے کر آؤ، اس کی دعوت میں خود بھی جیو اور دوسروں کو جلاؤ۔ اللہ کی اس توحید کو لوگوں میں پھیلاؤ اور بتاؤ، کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے لوگوں کو واقف کراؤ، خود بھی واقف ہو، دوسروں کو واقف کراؤ، بچوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو، دوست کو، احباب کو اس کا تذکرہ کرو، اس کا چرچا کرو، اللہ کی توحید کے ذکر کو بلند کرو، اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ کے نبی کی رسالت کا چرچا عام کرو، اس کی سنتوں کو عام کرو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں جو تشریف لائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ جو بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ رب العزت سب کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کہیں، اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔